حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، واقعی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کائنات میں کسی شہر میں کوئی ایسی شے نہیں پائی جاتی کہ جسے چھونے سے بندہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے جیسا کہ اپنی ولادت کے وقت تھا، مگر مکہ مکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بے شک جو حجر اسود کو چھوتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ خدا کی شان یہ لب اور پوسا سنگ اسود کا، اللہ 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 اللہ، خدا کی شان یہ پوسا، خدا کی شان یہ لب اور پوسا اسود کا، ہمارا مورث قابل عطائے رب اکبر، ہمارا مورث قابل عطائے رب اکبر ہے، اللہ اللہ اللہ، کیسی کیسی عطائیں ہیں، کار میں پہنچے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میزاب رحمت کے نیچے، اللہ اکبر، میزاب یعنی رحمت کا جو پرنالہ ہے، میزاب رحمت جو ہے، اس کے نیچے اور کعبہ معظمہ کے گرد 2 رکعت نماز ادا کرنے والا گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاری پر ہے، مقام حضرت خلت پدر سا مہربان پایا، مقام حضرت خلت پدر سا مہربان پایا، گلے جیسے لگانے کو حتیمہ وہ شمال گلے جیسے لگانے کو حتیمہ
آغوش مادر ہے، کلیجے سے لگانے کو حتیم آغوش رحمت ہے، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، اللہ 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 اللہ، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، لپٹ کر ملزم سے کوئی محاوے فصل دل پر لپٹ کر ملزم سے کوئی محاوے فصل دل پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے سبحان اللہ، کیسی بڑی سرکار ہے، روئے زمین پر مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر طواف کی سعادت حاصل کی جا سکے۔ اللہ اللہ، کیسی بڑی سرکار ہے، اللہ اکبر، جہاں پر بیر زمزم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیر زمزم کی طرف دیکھنا، یعنی زمزم شریف کے کنویں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اللہ، کیسی بڑی سرکار ہے، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا گویا کہ عرش رحمان کے گرد طواف کرنا ہے۔ اللہ اللہ، کیسی بڑی سرکار ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کے فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی بڑی سرکار ہے۔ فرمایا، اور بیت اللہ کی زیارت کرنے والے کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، تصدق ہو رہے گرد پھر کر، تصدق رہے لاکھوں پردے گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، طواف کی سعادت پانے والے، طواف کی برکتیں پانے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ جو بندہ ایک ہفتہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے ہر قدم پر 70,000 درجات بلند فرما دیتا ہے، اسے 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اسے 70,000 شفاعتیں عطا ہوتی ہیں کہ اپنے اہل خانہ میں سے جس مسلمان کی چاہے شفاعت کرے، چاہے تو دنیا میں ہی اسے بدلہ مل جاتا ہے، اور اگر چاہے تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو سخت گرمی کے دن ننگے سر
بیت اللہ کا 7 بار طواف کرتا ہے اور ہر طواف پر کسی کو تکلیف دیے بغیر حجر اسود کا استلام کرتا ہے اور ذکر اللہ کے علاوہ کم سے کم کلام کرتا ہے تو اس کو ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے پر 70,000 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، 70,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 70,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ حج کے لیے پیدل جانے والے کو سواری پر، حج کے لیے جانے والے پر ایسے فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، اللہ اللہ اللہ، حضور کعبہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، طواف کی سعادت پانے والے، کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر فرشتے کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، اللہ 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 اللہ، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کعبے کا طواف کرنے والے، کعبہ معظمہ 70,000 فرشتوں سے ڈھکا ہوا ہے جو کہ طواف کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، طواف کرنے والے، طواف کرنے والا اللہ تعالی کی رحمت میں غوطہ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، طواف کرنے والا، کعبے کا طواف کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش بخت ہے۔ اللہ رب العزت کعبہ معظمہ کے گرد طواف کرنے والوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ تصدق غار گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ اور جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا پڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا پڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ شفا کیوں کر نہ پائے نیم جا زہر معاصی، شفا کیوں کر نہ پائے نیم
جا زہر معاصی کے نظارہ کی رکن کا تیرے یا کے اکبر ہے نظارہ کی رکن کا تیرے یا کے اکبر ہے حضور کعبہ حاضر ہے. واہ 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 واہ، فرمائیں گے اس کے بارے میں. سبحان اللہ سبحان کہتے ہیں اللہ. ہوا ہے پیر کا غج پیر نے جن سے شرف پایا. اللہ اللہ اللہ. ہوا ہے پیر کا غج پیر نے جن سے شرف پایا. انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے. انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے. کہتے ہیں لکھتے ہیں نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افزا لو کرم ان کے. نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افزا لو کرم ان کے جو وہ مقبول فرما لے. جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج اکبر ہے. جو وہ مقبول فرما لے. میرے سنت کی بارگاہ میں یہ جو دو شعر پڑھے ہیں، ہوا ہے پیر کا حج، پیر نے جن سے شرف پایا، انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے. اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعر آپ نے امیر السنت سے سوال کیا، اس کی وضاحت کا وہ شعر ایک مرتبہ پھر پڑھ کر سنائیے گا. جی. ہوا ہے پیر کا غج پیر نے جن سے شرف پایا. انہی کے فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے. فضل سے دن جمعہ کا ہر دن سے بہتر ہے. انہی کے صدقے میں دن جمعہ کا ہر دن سے